أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق اللہ. فلما دخلوا علیہ، جب وہ پہنچے، جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، قالو تو انہوں نے کہا یا عزیزو، اے عزیز، یہ صاحب اختیار، مسنا و اہلنا، پہنچی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ضرور تکلیف، وجئنا، اور ہم آئے ہیں، بداعتن، ہم لائے ہیں، بداعتن سامان، مزاج ہی بہت سا حقیر سامان، یعنی بہت ہی کم سامان لے کے آئے، تھوڑی سی پونجی لے کر. فاوف لنا الکیلا، پھر ہمارے لیے اس کے بعد پورا ماپ ہمیں دیں، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجیے. ان اللہ، بے شک اللہ، یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. قال هل علمتم ما فعلتم یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ ہاں یوسف هذا اخی، قالوا ما علمت یوسف اخی، اور کیا تم معلوم ہے تم نے جو کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہل، جب تم جاہل تھے یا نادان تھے. قالوا، انہوں نے کہا انک لانت یوسف، نے کہا کہ کیا ہے، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، نے کہا کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، یقیناً احسان کیا ہم پر اللہ نے. انہ من یتقی و یصبر، بے شک در حقیقت جو یتقی، جو تقوی اختیار کرے، وہ یصبر، اور صبر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا. قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً فضیلت دی ہے اللہ نے، علینا ہم پر، آثارک آپ کو، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور ہم یقیناً خطا کار تھے. قال، یسوع علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے تم پر کوئی ملامت، آج کے دن کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ یہ میری قمیص، ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اور ڈال دو اسے میرے ابو کے چہرے پر، یا آتی بصیرہ، آ جائے گی بصارت، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ، اور لے آؤ بِأَهْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، میرے پاس سب کو لے آؤ. تو جیسے ہم یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی اور مصر کا انہوں نے مختار، یعنی کہ بہت زیادہ مالک ان کو بادشاہی بنا دیا. تو یہاں پہ جو بھائی پہنچے اور پھر جو حالات پیدا ہوئے ہم سے پڑھا ہے، اب یہاں پہ ہوا کہ جب وہ
भाई लौट गए, वापस चले गए। और जब उन्होंने कहा कि जी वापस जाओ, याकूब ने उनसे कहा कि तुम वापस जाओ और अपने भाइयों को तलाश करो। तो जो अगले साल, यानी कि साल, एक साल बाद ही वो यकीन आए होंगे, क्योंकि हर साल ही आया करते थे, उससे पहले तो उनको नहीं मिलना वाला। जब वहाँ से आए अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए, तो फिर उन्होंने कहा फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, लेकिन ए अजीज़ साहिब इख्तियार, हम पर और हमारे अहल पर बड़ी सख्ती आ गई। यानी कई साल की लगातार कैद का समय है। आहिस्ता तो उनके असरात ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। भेड़ बकरियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो उनकी ऊन भी नहीं रही कि जो अनाज की कीमत के एवज वो दे दें। कोई माल मता रहा नहीं, सब कुछ उजड़ गया है, इतने सालों से कैद चल रहा है, तो हमारे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। हम ये अकीर सी पूंजी लेके आए हैं, जो कुछ हमारे पास था वो हम ले आए। उनको अंदाज़ा भी था, क्योंकि ये था कि ये जो पूंजी, इससे हमारे पूरा गल्ला तो हम खरीद नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हुआ कि हमें पूरा ये हकीर सी पूंजी है, मगर आप हमें पूरा पूरा आओ फलाना कहला पूरा पूरा माफ के दें, तसद्दक़ अलैना, और हम पर सदका भी करें। यानी हमारी पूंजी, हमें अंदाज़ा है कि इस पूंजी से इतना सामान तो आएगा नहीं, तो हमें जो है इसका, इसके साथ आप सदका भी करें, हमें पूरा पूरा माल दें। तो ये उन्होंने यहाँ पे अपनी हालत बयान की, और फिर ये भी कह दी कि इन्नल्लाह यज़ीदुल मुतसद्दिक़ीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको ख्याल, सदका देने वालों को जज़ा ज़रूर दिया करता है। यानी उनको अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला का सदका और भलाई करने वालों को ज़रूर बदला देता है। ये भी उन्होंने इसका नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के भी आप यूसुफ इस्लाम को उनको अंदाज़ा भी था, वो भी यकीनी बात है कि याकूब इस्लाम की औलाद थे, तो उनको ये तो उनको भी पता भी था, उनका ईमान भी था कि अल्लाह तबारक व तआला सदका देने वालों के साथ भलाई का मामला करते हैं। अभी जब सब बातें सुनी, तो फिर यूसुफ इस्लाम ने जब ये देखा कि अपने घर के हालात सुने, अपने बाप के दर्द गम का हाल जानकर उनका दिल भरा, उनकी आंखें नम हो गई। अब वो इस किस्से को मज़ीद तूल देने की किताब ना, अपने भाइयों को अपनी दर्द भरी दास्तान याद दिलाते हुए तुमने ये भी कह दिया कि तुमने यूसुफ भाई के साथ नादानी की, तुमने जो जुल्म ज्यादती की थी वो तुम्हें याद है। कल वह इन माँ आलिम, तुम उनका क्या तुम जानते हो कि तुमने भाई यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया, जब तुम अल जाहिलून, जब तुम नादान थे। फिर उन्होंने फौरन उनको, यानी कि उनको अपने आप को जाहिर करने का उन्होंने फैसला कर लिया, और उन्हें बताया कि तुम जो जाति की यूसुफ और उसके भाई ये बिन्यामीन के साथ। अब यहाँ पर ये देखेंगे, उन्होंने कहा तुम नादानी की वजह से, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने बदमाशी किया, तुमने क्या कुछ किया, तुमने हसद से किया। यहाँ के जब तुम नादान थे, यानी कि जो माजी में तुमने गलतियाँ की वो तुम्हें याद है, तो तुमने इस वजह से किया कि तुम, यानी यहाँ उनको एक दिलासा भी दे दिया कि उनको ये नहीं कहा कि तुमने ये किया वो किया जाए, उनसे ये कि तुम जिस नादान थे तुमने क्या कुछ नहीं किया। अब उन्होंने ताज्जुब किया, उनको तो कोई एक वहम और गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ पर यूसुफ अस्सलाम हो सकता है। तो क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, कहा कि हैं क्या आप वाकई यूसुफ हैं। यानी उन्होंने बड़े ताज्जुब से उनको कहा कि क्या तुम, क्या आप यूसुफ हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि कितना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने उनको अ, समझे कि पहले ही माफ़ी और शर्मिंदगी के, उनसे शर्मिंदगी और शर्मसारी से पहले उन्होंने गवारे मारे कि कह के तुम जाहिलून कह के उनको पहले से अंदाजा लगा दिया कि वो क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि उनका रवैया जो था मुशफ़िक़ाना ही था, जिस तरह आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, आपने फरमाया कि आयशा, बेशक अल्लाह ताला मेहरबान शफ़ीक़ और मेहरबान शफ़क़त ही को पसंद करता है, और शफ़क़त नरमी यानी खुश खल्क़ी पर वो चीज़ें दुनिया और आखिरत में देता है जो सख्ती करने पर नहीं देता और किसी दूसरे फेर पर अता फरमाता है। यानी कि यूसुफ ने कितना इन्होंने जुल्म किया, मगर उनके साथ उन्होंने कोई, उन पर कोई ज्यादती नहीं की, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं दिलाई। साहब यही कह दिया कि तुमने जो नादानी में रखी तुम याद करो, क्योंकि ये वो वक्त था कि इस अंदाज का कि वो जब शुरू में जब हमने बताया कि जब पहले बताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ये वही की थी। ये जब शुरू शुरू में पढ़ चुका है ना, सूरह शुरू की आयत में 15वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया औहायना इलैहि लतुबय्यनहु लिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। ये तब की बात है जब वो सब भाई मिलकर आपके बावल में फेंकने की तैयारी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके अल्फाज में आपके दिल पे इल्हाम किया था, उस वक्त कहा आएगा कि एक वक्त आएगा जब आप अपने भाइयों को जरूर जतलाएंगे, और ये ऐसे वक्त ऐसे सूरत हाल में होगी जब बात उनके वहमन गुमान में भी नहीं होगी। यानी ये, तो ये वो वक्त आ गया कि जब उन्होंने उनको ये जतला दिया कि तुम्हें याद करोगे तुमने अपने भाई के साथ क्या किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये हुर्फ और वो वादा जो अल्लाह ने किया था वो बिल्कुल
سچا ہو گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ خود ان پر یہ جتلائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، وقت من پھر کیا ہوا، قال انا ھذا یوسف، انا یوسف ھذا، تو اس کا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً فضیل من احسان کیا ہم پر اللہ نے، انہ من یتقی و یصبر، جو کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کا، نیکی کرنے والوں کا ضائع نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے سوال نے پہچان تو لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف کا واقعہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، مگر پھر بے حد حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے انہوں نے کہا کہ آپ واقعی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا، ایک مدت کی جدائی کے بعد دونوں بھائی مل گئے، اور اب ذلت کے بعد عزت اور وحشت تنہائی کے بعد ان سے قربت نصیب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے صبر بھی بیان کر دیا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتا رہتا ہے اور تکلیفوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھے لوگوں کا جزائر نہیں کرتا۔ یعنی ایک وجہ بھی بتا دی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کن لوگوں کو دیا کرتا ہے، جیسے سورہ معاہدہ میں پڑھیں گے انما یتقبل اللہ من یتقی میں پڑھ چکے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں صورت تمہاری صورتوں اور معنوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، کتنا تقوی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کی مصیبت سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ جو صبر کا دامن پکڑتا ہے تو اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو سب سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یعنی یہ ایک انسان میں اگر خوبی ہو کہ وہ اللہ سے ڈرے بھی، پرہیزگار بھی، صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ قالو، انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا خلخاتین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی قسم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی، یعنی ہم پر آپ کو فوقیت دی، اور بلا شک ہم واقعی خطا کار تھے۔ تو بھائیوں نے اس وسام کے مقام اور دعا اور ماضی کے ان کے حق میں اپنے خطرناک جو جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب پر فضیلت دی ہے، اور آپ کو آپ کے تقوی اور صبر کی وجہ سے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور ہم آپ کے بڑے گناہ گار اور خطا کار تھے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے برا سلوک کرنے سے بچو، کیونکہ آپس کی بدسلوکی دین اور ایمان اور امن و سکون کو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، یہاں دیکھیں بھائیوں کا کیا رویہ ہے، یعنی کہ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے کتنے زیادتی کی ہے کہ ایک جوان لڑکے کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ شخص وہاں سے کتنے جو وہاں پہ ڈالے گئے 15-16 سال عمر تھی، اور آج ان کی تقریباً 40 سال کے قریب عمر ہو گئی، یعنی یہ 25 سال کا عرصہ ہے، کیا کیا مصیبتیں، اور گھر سے دور ہو گئے، باپ کو کتنی پریشانی آئیں، باپ رو رو کے اندھے ہو گئے، ان کے غم میں اتنے اندھے ہو گئے، دوسرا بھائی وہاں سے پریشان باپ آ گیا، روک لیا گیا، تو کتنے حالات خراب ہوئے، اور کیا ہوا کسی وجہ سے، ان بھائیوں کی وجہ سے، ان بھائیوں کے حسد کی وجہ سے، ان نے اتنا حسد کیا اور اس کی وجہ سے کتنی پریشانی آئیں، اس شخص کو گھر سے در بدر دوسری جگہ آ گئے، غلام بنا لیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، کتنے سالوں جیل میں رہے۔ اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیک آدمی اور ایک اولوالعزم، آپ کہہ دیں کہ نبی کا، رسول کا، یا ہر ایک نیک آدمی کا رویہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، جو ہم پڑھتے ہیں قرآن تو اسے کم سے کم سبق تو حاصل کرنا چاہیے، ورنہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم ان سے کوئی سبق حاصل نہ کریں۔ ایک شخص کو کتنی تکلیف دی گئی، ان کا رویہ دیکھیں کیا ہے، اور ہمارا رویہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، لقال لا تصریف علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے دن سب معاف۔ یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ نے ان کو سب کو معاف کر، ایک لفظ بھی نہیں کہا، ان کو نہ کوئی سزا دلا دو، چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے، نہ کوئی جتلایا، نہ کوئی ان کو تانے دیے، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ یہ لا تصریف علیکم اليوم، آج کے دن سب کچھ تمہارا پچھلا معاف۔ یہ ہمارا انداز بھی ہونا چاہیے،
ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس ایک شخص نے ہم سے ایک دفعہ اگر برا بات کہہ دی تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اس کو بات جب تک جتلا نہ دیں جتلا کر دیں، بلکہ ہم تو سالوں سال اپنے دل میں بٹھا کے رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم رسولوں کے واقعات پڑھتے ہیں، مگر ہمارا دل کہیں نرم ہوتا ہے نہیں، ہم ان کے نقشے قدم پہ چلنے پہ تیار ہی نہیں۔ سب نے موت آنی ہے، مرنے کے بعد تو کسی نے کچھ بھی یاد نہیں ہوا، یہ چیزیں ہمارے گلے پڑ جائیں گی، ہمارے گلے پڑیں گی ہی اگر ہم نے ان بات چیزوں پہ ان پہ غور نہیں کیا۔ ہمیں جو واقعات رسولوں کے اور یا واقعات سنائے ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان کا کیا رویہ تھا، اور ان کے رویے پہ ان پر چلنے کی کوشش کریں، ایسے اپنے آپ کو ڈھالیں جیسے وہ کرتے تھے، کم از کم کوشش تو کرے انسان۔ یقینی بات ہے کہ اتنے اس عہدے پر تو یا اس مقام پہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر کم سے کم کوشش تو کریں، ہمارے دلوں سے نفرتیں نکلیں تو صحیح، ہم تو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں اس نے کیا کہا، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی ماضی کی غلطی پہ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اور تو وہ تو ہے ہی بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و جن کا عظمت کو جیسا بنا دے ویسے ہی ہوتے ہیں، کشادہ دل و فراخ دل۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ستم نہ توڑے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، یہاں تک کہ آپ کو گھر بھی چھڑوا دیا، اپنا آپ کو شہر سے نکال دیا، کتنا ان کو تنگ کیا گیا، ان کو مکہ میں شعب ابی طالب میں رہنے کے 3 سال اتنا مجبور کیا کہ کھانے کو بچے جو ہے وہ بلکتے تھے، اور ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو ان کو چمڑا گیلا کر کے دے دیا جاتا، بچے چوسا کرتے تھے 3 سال تک، کیا کچھ نہیں کیا، کتنا بائیکاٹ کیا، اور ہوا کیا، تو وقت آیا جب مکہ فتح ہوا اور سارے ظالم گردنیں جھکائے آپ کے سامنے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا، قریشیو تمہارا میرے بارے میں آج کیا خیال ہے؟ قریش کے اندر اس وقت تو وہ آپ کے ہر چیز کا ان کی قدرت تھی، جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، آج ہر ایک سے بدلہ چاہتے تو لے سکتے تھے۔ انہوں نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد ہیں، آپ بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، پھر وہی جواب دیا، تو آپ نے فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ رحم کرنے والا سب سے رحم کرنے والا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے کچھ ظالم تھے، کیا کچھ نہیں کیا، یعنی کہ جو کوئی سا ظلم تھا جو آپ پہ نہیں کیا، مگر آپ نے کیا کیا، ایک شخص سے بدلہ نہیں لیا، ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کا اپنے چچا کو ان کے چچا کو مارا، قتل کیا، اور اس ہندا جو تھی اس نے ان کو کلیجے کو چبایا، اپنے جن کو جسم کو چانے سینہ چاک کر کے نکال کے چبایا، اس عورت کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے کا فائدہ کچھ تو اٹھایا نا، کچھ تو ہمارے دل پہ اثر ہو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر بیان کیا، آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دے دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اسے کوئی قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ میرے گھر آ رہا تو میں بھی اس کے گھر جاؤں، وہ مجھے فون کرتا تو میں بھی فون کر دوں، یہ قطع رہی، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی جو آپ سے نہیں ملتا اس سے آپ ملیں، جو آپ سے ناراض ہو اس کے پاس آپ جائیں، جو آپ سے بات نہیں کرتا اس سے کوشش تو کریں بات کرنے کی، اگر نہیں کرتا تو پھر وہ بھگتے گا، آپ تو اپنی طرف سے کوشش کریں نا۔ مگر یہ رویہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر عرض کہ اللہ کے رسول میرے کوئی رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا، اور ان کے عزت رسانیوں اور شر کو دفع کرنے والا، اور جب تک تم اس صفت پر قائم ہو، یعنی تمہاری صفت رہی کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، چاہے وہ بھلے کیسا بھی سلوک کرتے، پھر تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تمہارا مددگار ہوگا۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ہم سب کے، ہم میں بڑی خامیاں ہیں، اس کو کوشش کریں کہ جب کم سے کم قرآن پڑھنے والا شخص میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، اس کے رویے میں تبدیلی ہر حال میں آنی چاہیے، ورنہ پھر ہم وہ یہ کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے،
تو اس پڑھنے کا ٹھیک ہے ثواب مل جاتا، مگر کم سے کم زندگی میں اس کا آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور دین حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا، تو ان کا کہ قمیض یہ میری قمیض لے جاؤ اور ابو کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ یعنی ان کو بتایا گیا کہ ان کی تو آنکھیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور ان کا حال یہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری قمیض لے جاؤ، ان کے چہرے پہ ڈال دو اور ان کے بصارت لوٹ آئے گی۔ باتونی باہلکم اجمعین، اور تم سب کو اپنے سب گھر والوں کو سب کے سب جمع کر کے میرے پاس لے آؤ۔ یعنی انہوں نے سب کو مصر بلا لیا اپنے پاس۔ یہ تھی اصل وجہ جس سے وہ سوال پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئے، تو یہاں پہ یہ جو ہجرت کر کے آئے سارے گھر والے یعقوب السلام کے سارا خاندان، یوسف السلام نے اپنے خاندان کو بلا لے کے سب کو یہاں لے آؤ، اتنی مشکل میں وہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں مصر کے حالات بھی اچھے ہیں اور انشاءاللہ اور وہ پھر خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنا تھا جو ان کو بچپن میں دکھایا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سب کو لے آؤ اور ان کی قمیض آئی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قمیض کی بھیجی ہے اور اس کو آگے جائے گے تو کیا ہوگا۔ اب ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاوضہ ہوتا ہے اللہ کا، جس کو چاہے جس کو اور اسی وقت ہوتا ہے جب وہ چاہے، اس کی کسی کے شان انسان کے بس میں بات نہیں ہوتی۔ اگر قمیض جائے گی اور وہ ڈال دیں گے تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہیں دکھا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔